سوشل لینز میں خوش آمدید۔ یہ ویڈیو دراصل زمین کے ایک ٹکڑے پر 3 مذاہب کے اقوام کے درمیان صدیوں سے جاری جنگ کے بارے میں ہے۔ اگرچہ اس موضوع پر بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن موجودہ حالات کے پیش نظر ہمیں یہی بات مناسب لگی کہ اسرائیل اور فلسطین کے آخری 100 سالوں کی ایک مختصر ترین لیکن کمپریہنسو جائزہ یا یوں کہیے کہ ٹائم لائن پیش کیا جائے۔ اسرائیلی مذہب کے فقہ کی کتاب تلمود کے مطابق ہر مرد اپنے گھرانے کو اس بات پر مجبور کرے گا کہ وہ جا کر اسرائیل کی سرزمین پر رہے، لیکن کوئی بھی اپنے گھرانے کو وہاں سے جانے پر مجبور نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو کوئی بھی اسرائیل کی سرزمین پر رہے گا تو سمجھا جائے گا کہ اس کا خدا ہے، لیکن کوئی بھی شخص جو اس زمین سے باہر رہے گا اس کے متعلق سمجھا جائے گا کہ اس کا کوئی خدا نہیں۔ اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ اسرائیل اور فلسطین کی صورتحال کو سمجھنے کے لیے اس علاقے کے نقشے کو دیکھنا اور سمجھنا لازمی ہے۔ یہ علاقہ کئی صدیوں تک سلطنت عثمانیوں کا حصہ رہا ہے، لیکن پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر اس علاقے کی قسمت کے والی وارث وہی لوگ بنے جنہوں نے پہلی جنگ عظیم میں کامیابی حاصل کی۔ یہاں ہم آپ کو 27 حقائق پیش کرنے جا رہے ہیں جو کہ تمام بہت ہی اہم ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانیہ نے مشرق وسطی میں مختلف گروہوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے نامعقول اور غیر منصفانہ معاہدے کیے تھے، خاص طور پر بلفور کا اعلامیہ، جو کہ ایک عوامی عہد تھا جس میں یہودی عوام کے لیے فلسطین میں ایک قومی گھر کے قیام کا وعدہ کیا گیا تھا۔ 31 اکتوبر 1917 کو برطانوی فوجوں نے فلسطین کو سلطنت عثمانیہ سے چھین لیا۔ اس خطے پر اسلامی حکومت کے 1400 سال ختم ہوئے۔ 1920 میں فلسطین کے متعلق ایک معاہدہ ہوا جس کو برٹش مینڈیٹ فلسطین یعنی فلسطینی خطے کے عارضی حکمران کا نام دیا گیا۔ برٹش مینڈیٹ کے تحت یہ معاہدہ 28 سالہ حکمرانی کا آغاز اور فتنے فسادات پیدا کرنے کا جواز ٹھہرا۔ فلسطین میں برطانوی مینڈیٹ سے پہلے یہودی آبادی کل آبادی کا تقریباً 6% تھی۔ نقشے میں گرین پارٹ فلسطین ہے جبکہ بلو پارٹ اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے۔ برطانوی مینڈیٹ نے 1920 اور 1930 کی دہائی میں یہودیوں کو یورپ سے فلسطین جانے کی سہولت فراہم کی۔ اس سہولت کاری کی وجہ سے فلسطین میں یہودیوں کی آبادی جہاں 1918 میں صرف 6% تھی، وہی آبادی 1947 تک بڑھتے بڑھتے 33% ہو گئی۔ برطانوی ریکارڈ کے مطابق 1920 سے 1946 کے درمیان ٹوٹل 4.25 لاکھ یہودی تارکین وطن، جن میں زیادہ تر یورپ سے آئے تھے، فلسطین پہنچے۔ دوسری وجوہات کے ساتھ ایک بڑی وجہ جرمنی میں ہٹلر کی یہودی مخالف سوچ تھی جس سے یہودی ڈرتے تھے، اسی لیے ہجرت کرنے والوں میں زیادہ کا تعلق جرمنی سے تھا۔ سب سے زیادہ ہجرت 1935 میں دیکھی جا سکتی ہے، جس دوران تقریباً 62,000 یہودی فلسطین جا کر آباد ہو گئے تھے۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد نئی تشکیل شدہ اقوام متحدہ نے ایک ایسا منصوبہ تجویز کیا جس کے تحت یہودی ریاست کو تاریخی فلسطین کا 55% اور عرب قبائل کو 45% حصہ دیا جانا تھا، جبکہ یروشلم کا اہم ترین خطہ بین الاقوامی کنٹرول میں رکھنے کا منصوبہ تھا۔ فلسطینیوں نے اس تجویز کو مسترد کر دیا تھا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اس طرح ان کے زیر قبضہ زمین کو کافی حد تک چھین لیا جاتا۔ اس وقت وہ تاریخی فلسطین کے 94% کے مالک تھے، جس میں خطے کی 67% آبادی شامل تھی۔ بہرحال یہ منصوبہ ہی رہا اور فلسطین کی سرزمین پر نافذ نہیں کیا جا سکا۔ 14 مئی 1948 کو برطانوی مینڈیٹ کی میعاد ختم ہونے پر اسرائیل کو ایک ملک کا درجہ مل گیا، جس سے پہلی عرب اسرائیل جنگ کا آغاز ہوا۔ صہیونی فوجی دستوں نے کم از کم 7,50,000 فلسطینیوں کو ملک بدر کر دیا اور 78% تاریخی فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ باقی 22% مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ کی پٹی میں منقسم تھے۔ یہ لڑائی جنوری 1949 تک جاری رہی، جب اسرائیل، مصر، لبنان، اردن اور شام کے مابین صلح کے لیے عارضی جنگ بندی کا معاہدہ ہوا۔ 1949 میں ہی ایک آرمسٹائس لائن بنایا گیا جس کو 2 اور ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے، یعنی گرین لائن اور 1967 کی سرحدیں۔
اور یہی گرین لائن اسرائیل اور مغربی کنارے کے درمیان عام طور پر تسلیم شدہ سرحد ہے۔ جون 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے دوران اسرائیل نے اس گرین لائن کو کراس کرتے ہوئے مزید فلسطینی علاقوں پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ جون 1967 کی جنگ کے دوران اسرائیل نے تمام تاریخی فلسطین پر قبضہ کرتے ہوئے مزید 3 لاکھ فلسطینیوں کو گھروں سے بے دخل کر دیا۔ اسرائیل نے شمال کی طرف ملک شام کی گولان پہاڑیوں اور جنوب میں جزیرہ نما مصری علاقے پر بھی قبضہ کر لیا تھا۔ 1978 میں مصر اور اسرائیل نے امن معاہدے پر دستخط کیے۔ مصر نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا، جس کے نتیجے میں اسرائیل مصر کی سرزمین سے دستبردار ہو گیا۔ مصر پر غصہ ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ پہلا اسلامی ملک ترکی تھا جس نے 1949 میں اسرائیل کو تسلیم کیا تھا۔ فلسطین اور اسرائیل کا زمینی تنازع ختم کرنے کے لیے ناروے کے دارالحکومت اوسلو میں معاہدے ہوئے۔ ان معاہدوں نے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان پہلے براہ راست اور باضابطہ امن معاہدے کی نمائندگی کی۔ اس کے نتیجے میں فلسطینی اتھارٹی تشکیل پائی، جو ایک انتظامی ادارہ ہے اور 5 سال کی عبوری مدت کے لیے اپنی ہی حکمرانی میں فلسطینیوں کی داخلی سلامتی، انتظامیہ اور سویلین امور کی نگرانی کرنے کی ذمہ دار قرار دی گئی تھی۔ اوسلو معاہدے کے مطابق مقبوضہ مغربی کنارے کو 3 علاقوں A، B اور C میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایریا A شروع میں مغربی کنارے کے 3% علاقے پر مشتمل تھا، لیکن 1999 تک بڑھ کر 18% ہو گیا۔ ایریا A میں فلسطینی اتھارٹی زیادہ تر انتظامی امور کو کنٹرول کرتی ہے، لیکن اسرائیل زور زبردستی کرتا رہتا ہے۔ ایریا B مغربی کنارے کا تقریباً 22% علاقہ ہے۔ دونوں علاقوں میں فلسطینی اتھارٹی تعلیم، صحت اور معیشت کا انچارج ہے، جبکہ اسرائیلیوں کو بیرونی سلامتی کا مکمل کنٹرول حاصل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کسی بھی وقت ان علاقوں میں داخلے کا حق برقرار رکھتا ہے۔ ایریا C مغربی کنارے کے 60% حصے کی نمائندگی کرتا ہے۔ اوسلو معاہدے کے تحت اس علاقے کا کنٹرول فلسطینی اتھارٹی کے حوالے کرنا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسرائیل اس ایریا میں سیکیورٹی، منصوبہ بندی اور تعمیرات سمیت تمام معاملات پر مکمل کنٹرول برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فلسطینی اتھارٹی کو کنٹرول کی منتقلی کبھی بھی نہیں ہوئی۔ مشترکہ طور پر فلسطین اور اسرائیل کے علاقے 26,790 اسکوائر کلومیٹر ہیں۔ فلسطین کے پاس ٹوٹل 6,020 اسکوائر کلومیٹر کا رقبہ ہے، جن میں غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم شامل ہیں۔ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ گرین لائن باؤنڈری کی بنیاد پر اسرائیل کا ٹوٹل رقبہ 20,770 اسکوائر کلومیٹر بنتا ہے۔ مقبوضہ فلسطین کے علاقے 1967 سے اسرائیلی فوج کے زیر اقتدار ہیں۔ ماڈرن تاریخ میں یہ کسی بھی علاقے کا سب سے طویل قبضہ ہے۔ منقسم علاقوں میں غزہ، مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی ایک چھوٹا سا ساحلی علاقہ ہے جو جنوب کی طرف مصر سے متصل ہے۔ اس خطے میں 20 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ مغربی کنارے مشرق میں انسانی گردے کی شکل والا خطہ ہے۔ یہ دریائے اردن کے کنارے مغرب میں واقع ہے، جہاں سے یہ نام پڑتا ہے۔ مشرقی یروشلم 1949 گرین لائن کے فلسطین کی طرف واقع ہے۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں 30 لاکھ فلسطینی آباد ہیں۔ اسرائیلی بستیاں فلسطینی سرزمین پر قائم کی گئی یہودی آبادیاں ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں کم از کم 250 بستیوں میں 6 لاکھ سے لے کر 7.5 لاکھ اسرائیلی آبادکار رہتے ہیں۔ ان 250 بستیوں میں 130 سرکاری جبکہ 120 غیر سرکاری بستیاں ہیں۔ اسرائیلی بستیوں کو بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی قرار دیا گیا ہے، کیونکہ وہ چوتھے جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جس کے تحت قابض طاقت کو اپنی آبادی مقبوضہ علاقے میں منتقل کرنے سے روکا جاتا ہے۔ سن 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت میں امریکہ نے اعلان کیا کہ مقبوضہ فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی بستیاں غیر قانونی نہیں ہیں۔ یہ موقف امریکی پالیسی کی دہائیوں سے قائم موقف کے بالکل الٹ ہے، کیونکہ امریکہ ان بستیوں کو مسلسل غیر قانونی کہتا چلا آیا ہے۔ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی آبادکاروں کی آبادی اسرائیل کی آبادی کے مقابلے میں تیز شرح سے بڑھ رہی ہے۔
اسرائیل کی 6.8 ملین یہودی آبادی کا تقریباً 10% مقبوضہ فلسطین کے ان دو علاقوں میں رہتا ہے۔ اسرائیل کے اپنے مختص علاقوں سے باہر رہنے کے باوجود ان آبادکاروں کو اسرائیلی شہریت دی جاتی ہے اور انہیں سرکاری سبسڈی ملتی ہے، جس سے ان کی زندگی گزارنے میں نمایاں سہولت آ جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر غریب یہودی گھرانے ہوتے ہیں جنہیں دولت اور دیگر مراعات کی لالچ دے کر فلسطینی علاقوں میں آباد کیا جاتا ہے، اور یا پھر غنڈے، بدماش اور بدکردار قسم کے لوگ ہوتے ہیں جن کو مجبوراً فلسطینی علاقوں میں دھکیلا جاتا ہے۔ 2020 تک مغربی کنارے میں 4,63,000 اور مشرقی یروشلم میں 2,20,000 اسرائیلی آبادکار لائے گئے تھے۔ 2002 کے بعد سے اسرائیل ایک دیوار تعمیر کر رہا ہے جو 700 کلومیٹر سے زیادہ کی لمبائی تک پھیلا ہوا ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یہ دیوار حفاظتی مقاصد کے لیے ہے، تاہم گرین لائن کے نام سے مشہور 1967 کی بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ حدود پر عمل کرنے کی بجائے دیوار کا 85% مغربی کنارے میں آتا ہے، یعنی فلسطینی علاقے میں آ جاتا ہے۔ اس سے فلسطینیوں کے لیے نقل و حرکت کی آزادی کو انتہائی حد تک محدود کر دیا گیا ہے۔ اس دیوار سے فلسطین کا علاقہ ایک کھلے جیل میں تبدیل ہو کر رہ گیا ہے۔ آپ نقشے کو دیکھ کر اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس دیوار کی موجودگی میں فلسطینی عوام ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے حرکت کرتے ہوں گے۔ مغربی کنارے میں سڑک کنارے 700 سے زیادہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں، جن میں 140 فوجی چوکیاں بھی شامل ہیں۔ ان چوکیوں سے فلسطینیوں کی نقل و حرکت محدود ہوتی ہے۔ اسرائیلی ورک پرمٹ کے ساتھ لگ بھگ 70,000 فلسطینی اپنے روزانہ کے سفر میں ان چوکیوں کو عبور کرتے ہیں۔ فلسطین اور ہمسایہ ممالک میں واقع اقوام متحدہ کے 58 سرکاری کیمپوں میں 15 لاکھ فلسطینی پناہ گزین رہتے ہیں۔ موجودہ حالات میں مزید ہزاروں لوگ مہاجر بن جائیں گے، جس سے حالات مزید سنگین ہو سکتے ہیں۔ مجموعی طور پر سرکاری کیمپوں میں 50 لاکھ سے زیادہ رجسٹرڈ فلسطینی پناہ گزین ہیں، جن میں سے زیادہ تر ان کیمپوں سے باہر رہتے ہیں۔ فلسطینی پناہ گزینوں کی حالت زار دنیا کا سب سے طویل حل طلب مسئلہ ہے۔ ماضی میں اسرائیل نے یک طرفہ طور پر 2 علاقوں کو ملحق کیا ہے۔ ملحق کو انگریزی میں انیکسیشن کہتے ہیں۔ سادہ مطلب یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک کی زمین پر قبضہ جمانا۔ اسرائیل نے سن 1967 کی جنگ کے اختتام پر مشرقی یروشلم پر قبضہ کیا تھا۔ اس کے بعد سن 1980 میں اس نے ایک قانون پاس کیا اور مشرقی یروشلم کے ساتھ الحاق کو ایک واضح قانونی حیثیت دے دی تھی۔ اسرائیل نے سن 1981 میں یک طرفہ طور پر شامی گولان کی پہاڑیوں کا الحاق کر لیا تھا۔ اسرائیل نے ان جڑے ہوئے علاقوں کے لیے اسرائیلی خود مختاری کا اطلاق کی اصطلاح استعمال کی ہے، جبکہ بین الاقوامی قوانین کے تحت وابستگی اور علاقائی فتح غیر قانونی ہے۔ بین الاقوامی معیار کے مطابق یروشلم ایک منقسم یعنی تقسیم شدہ شہر ہے۔ 1948 سے مغربی یروشلم اسرائیلی سرزمین ہے اور یہودی اکثریت میں ہے۔ مشرقی یروشلم میں فلسطینیوں کی اکثریت ہے اور اسے 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کر لیا تھا۔ 1980 میں اسرائیل کے الحاق کے بعد سے اسرائیل نے یروشلم کے پورے شہر کو اپنی سرزمین کا ایک حصہ سمجھا ہے۔ یہ بین الاقوامی سطح پر تسلیم شدہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اسرائیلی نقشے میں مشرقی یروشلم کو مقبوضہ مغربی کنارے کا حصہ ہونے کی نشاندہی نہیں کی گئی ہے۔ مشرقی یروشلم میں واقع پرانا شہر اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے یکساں طور پر مقدس مقامات کا گھر ہے۔ 1981 میں اس کو اقوام متحدہ نے عالمی ثقافتی ورثہ نامزد کیا تھا۔ یہ رقبہ جو 1 مربع کلومیٹر سے بھی چھوٹا ہے، جہاں مسجد اقصی کمپاؤنڈ، مغربی دیوار، سینٹ جیمز کیتھیڈرل اور چرچ آف دی ہولی سیپلچر اور دیگر کئی اہم مقامات شامل ہیں۔ مسجد اقصی ایک پورا کمپاؤنڈ ہے جس میں گرے گنبد اور سنہری گنبد ہے۔ یہ کمپاؤنڈ مسلمانوں میں الحرم الشریف اور یہودیوں کے لیے ٹیمپل ماؤنٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کمپاؤنڈ سائز میں 20 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر ہے۔ ہم نے ابھی ذکر بھی کیا، سن 1967 میں اسرائیل نے شامی گولان کی پہاڑیوں کے 70% حصے پر قبضہ کر لیا تھا اور تب سے اس علاقے کا کنٹرول اسرائیل کے پاس ہے۔
1974 میں اسرائیل اور شام کے مابین جنگ بندی برقرار رکھنے کے لیے اقوام متحدہ کی مبصر فورس تشکیل دی گئی۔ 1981 میں اسرائیل نے دنیا کی قوانین کا مذاق اڑاتے ہوئے یک طرفہ طور پر اس علاقے کا الحاق کر لیا، لیکن ظلم دیکھیے کہ 2019 میں امریکہ نے گولان کی بلندیوں کی اسرائیلی الحاق کو قانونی تسلیم کر لیا۔ امریکہ یہ ظلم کرنے والا پوری دنیا کا واحد ملک ہے۔ جارڈن ویلی یعنی وادی اردن میں مغربی کنارے کا 30% حصہ شامل ہے اور مغربی کنارے کی ہاف ایگریکلچر زمین اسی وادی میں ہے۔ 105 کلومیٹر پر مشتمل زمین کی یہ زرخیز پٹی مغربی کنارے کو اردن کے ساتھ جوڑتی ہے۔ اردن کی وادی کی انفرادیت یہ ہے کہ یہ زمین دنیا کا سب سے پست ترین مقام ہے یعنی لویسٹ پوائنٹ ہے۔ اس میں ڈیڈ سی بھی شامل ہے جو سمندر کی سطح سے 790 میٹر نیچے ہے۔ جارڈن ویلی میں 65,000 فلسطینی اور 11,000 غیر قانونی اسرائیلی آبادکار رہتے ہیں۔ نیتن یاہو کی وادی اردن پر قبضہ متعدد وجوہات کی بنا پر اہم ہے۔ اگرچہ فی الحال اسرائیل نے قدم نہیں اٹھایا، لیکن وہ اس وادی پر قبضے اور کنٹرول کو اپنی بقا اور سلامتی کے لیے اہم سمجھتے ہیں۔ پہلی بات، ویسٹ بینک کی واحد بین الاقوامی سرحد اردن کے ساتھ ہے۔ اگر اسرائیل وادی اردن سے وابستہ ہو جاتا ہے تو پورا مغربی کنارہ پوری طرح سے اسرائیل کے گرد گھیر لیا جائے گا۔ فلسطینیوں کے لیے وادی اردن کے بغیر فلسطینی ریاست قائم نہیں ہو سکتی۔ دوسری بات، وادی اردن میں اسرائیلی آبادکاروں کو مغربی کنارے میں فلسطینی باشندوں کے مقابلے میں اوسطاً 18 گنا زیادہ پانی ملتا ہے۔ زیادہ تر فلسطینی کسان واٹر گرڈ سے منسلک ہی نہیں ہیں اور انہیں ٹینکروں سے پانی خریدنے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ الحاق کا مطلب یہ ہوگا کہ فلسطینیوں کو دریائے اردن سے جسمانی طور پر منقطع کر دیا جائے گا۔ یہ علاقہ قانونی طور پر فلسطینی حکام کا بنتا ہے، لیکن اب اسرائیلی حکومت یہاں بھی فلسطینی اتھارٹی کو کام کرنے نہیں دیتی اور زمینداروں اور دکانداروں کو تنگ کرتی ہے، یہاں تک کہ بزور بندوق کام کرنے سے روکتی ہے۔ تیسری بات، فی الحال مغربی کنارے میں کسی بھی نئے زوننگ یا عمارت کی تعمیر کے لیے اسرائیل کے وزیر دفاع اور وزیر اعظم کی منظوری درکار ہوتی ہے، جس میں مہینوں یا سال لگ سکتے ہیں۔ اسرائیلی قبضے کے بعد اسرائیل اردن وادی کو اپنے علاقے کا ایک حصہ سمجھے گا اور اس طرح کوئی بھی کنسٹرکشن کا معاملہ مقامی معاملہ بن جائے گا اور فلسطینیوں پر زمین مزید تنگ ہو جائے گی۔ نیتن یاہو کے 2019 میں پیش کردہ نقشے کے مطابق وادی اردن کا 95% حصہ اسرائیلی نقشے میں شامل کر دیا جائے گا، جو کہ مغربی کنارے یعنی ویسٹ بینک کا کم از کم 22% بنتا ہے۔ 28 جنوری 2020 کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 70 سالہ اسرائیل فلسطین تنازع کو حل کرنے کے لیے اپنے مشرق وسطیٰ کے منصوبے کا باضابطہ اعلان کیا۔ انہوں نے اس کو ڈیل آف دا سینچری یعنی موجودہ صدی کا سب سے بڑا سودا قرار دیا تھا۔ منصوبے کے ایک حصے کے طور پر انہوں نے ایک ایسا نقشہ پیش کیا جس کے تحت اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے کے بڑے حصوں کو اپنے ساتھ منسلک کر سکے گا اور فلسطینیوں کو صرف 15% تاریخی فلسطین کا کنٹرول فراہم کرے گا۔ ٹرمپ ہی نے امریکی سفارت خانے کو یروشلم منتقل کر کے اسرائیل کے گھناؤنے منصوبوں کو مزید آگے بڑھایا تھا۔ اسرائیلی آبادکاری کے نگران آفیسر امن ناو کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے وادی اردن کے جس علاقے پر قبضہ کرنے کی منصوبہ بندی کر رکھی ہے وہ ٹرمپ کے 2020 کے منصوبے میں پیش کردہ علاقے سے کئی زیادہ ہے۔ ان کے حساب کتاب کی بنیاد پر اسرائیل وادی اردن کے تقریباً 1236 اسکوائر کلومیٹر زمین پر قبضہ کرے گا، جبکہ جنوری 2020 میں پیش کیے گئے ٹرمپ کے تصوراتی نقشے کے مطابق اسرائیل کو وادی اردن کا تقریباً 964 اسکوائر کلومیٹر حصہ دیا جانا تھا۔ غزہ کی پٹی 2007 سے اسرائیلی سمندری اور ہوائی ناکہ بندی کی زد میں ہے۔ 2008 سے لے کر اب تک اسرائیل فلسطینی سرزمین پر 4 جنگیں لڑ چکا ہے، جس میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ 1948 میں غزہ کی پٹی میں 1 لاکھ سے کم افراد کی آبادی تھی۔ آج یہ آبادی 20 لاکھ ہے، جن میں 64% مہاجرین ہیں۔ مرکز اطلاعات فلسطین کے مطابق اس وقت فلسطینیوں کی کل آبادی 13 ملین یعنی 1 کروڑ 30 لاکھ ہے۔ فلسطینی آبادی کا نصف حصہ تاریخی فلسطین میں مقیم ہے، جس میں مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں
30 लाख, गजा में 20 लाख और इसराइल में 19 लाख फलस्तीनी शहरी आबाद हैं। मजीद 5,60,000 फलस्तीनी अरब ममालिक में रिहाइश पजीर हैं और बाकी 7 लाख दुनिया भर के दूसरे ममालिक में मुकीम हैं। इसराइल के इदारे शुमारियात के मुताबिक आज पूरी दुनिया में 14.7 मिलियन यहूदी हैं। उनमें से इसराइल में 6.7 मिलियन, अमेरिका में 5.7 मिलियन, फ्रांस में 4.5 लाख, कनाडा में 3,29,000, बर्तानिया में 2,92,000, अर्जेंटाइन में 1,80,000 और रूस में 1,65,000 यहूदी रहते हैं। इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा के 193 मेंबर ममालिक हैं। उनमें से 162 यानी 84% इसराइल को और 138 यानी 72% रियासत फलस्तीन को तस्लीम करते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी जाने वाली मालूमात पसंद आई होंगी। जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़ व नासिर।